ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ۔ اسلام سے پہلے لوگ یہ بھی کام کرتے تھے، کسی نیکی کے نہ کرنے پر قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم میں تیرے سے نہیں بولوں گا، میں تیرے سے تعلق نہیں رکھوں گا، یہ قسم کھا لیتے اور بعد میں کہتے کہ جی میری مجبوری ہے، میں اس سے بالکل نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے، اگر میں اس سے بولوں گا تو میری قسم ٹوٹتی ہے۔ اسلام نے اس سوچ سے منع کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم نیکی کرنے میں اپنی قسموں کو رکاوٹ مت بناؤ، یعنی اگر تم نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے کہ جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہے تو مسلسل تم نیکی سے پیچھے رہ رہے ہو، یہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ تم قسم کا کفارہ دے دو۔ یعنی آپ نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، آپ اب اس قسم کو پورا کرنے کے لیے مسلسل ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ قسم کا کفارہ دیں اور اس سے بات شروع کریں۔ تو مسلسل گناہ میں باقی رہنے سے بہتر ہے کہ آپ قسم کا کفارہ دیں اور نیکی اور اطاعت کے اندر آ جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کوئی ایک چیز پر قسم کھائے، پھر وہ دیکھے کہ جس چیز پر میں نے قسم کھائی ہے اس کی بنسبت دوسری چیز زیادہ بہتر ہے، تو وہ اپنی کھائی ہوئی قسم والی چیز پر کفارہ دے اور جو دوسری چیز ہے اس کو وہ جو ہے اختیار کر لے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہاں سے نیکی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر قسم بھی کھا لو نا میں نے نیکی نہیں کرنی، تو پھر بھی اللہ کہتا ہے قسم کو توڑ دو لیکن نیکی کرو۔ اور جب بندے نے قسم بھی نہ کھائی ہو پھر اندازہ کیجئے کہ نیکی کی اہمیت کس قدر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس قدر نیکی کو پسند کرتا ہے کہ تم قسم بھی کھاؤ تو قرآن کہتا ہے کہ توڑ دو قسم، نیکی نہیں چھوڑنی۔ اور آگے پھر اور یہ کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا یہاں پر معنی کیا ہے کہ تم کسی مثال کے طور پہ غلط قسم کسی کے ساتھ تم نے کھا لی، جو کام حرام تھا کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ، کسی لین دین کے معاملے میں، اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے میں رکاوٹ اس قسم کو نہ بناؤ جو تم غلط چیز پر اٹھا چکے ہو۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرواؤ، یعنی صلح کروانا، دو بندوں میں اصلاح کروانا اسلام کی نظر میں بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر دو بندوں کے درمیان صلح کرنے میں یا کروانے میں اپنی قسم توڑنی پڑے تو توڑ دو، لیکن دو بندوں میں صلح ضرور کرواؤ۔ اور اس کے برعکس جو دو بندوں کے درمیان صلح کروانے کی بجائے ان میں لڑائی کرواتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ النمام، چغلی کھانے والا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک میں قطاعت، رشتوں کو توڑنے والا، تعلقات کو کاٹنے والا، یہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا کہ رشتہ داری اور تعلق ملانے کی اتنی اہمیت ہے کہ تمہیں قسمیں بھی توڑنی پڑیں تو توڑ دو، لیکن تم رشتہ داری کو ملاؤ، تم تعلق کو قائم کرو۔ اور جو بندہ اس کے بغیر بھی رشتہ داری کو توڑنا چاہے، کسی نہ کسی طرح رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالے، دوستوں کے اندر نفرت پیدا کرے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جو تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، اور جو تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔